سب سے پہلے تو میں صدر ملتان چیمبر اور آپ کے سینئر ساتھیوں کا سب کولیگز کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے خلوص سے مجھے یہاں ویلکم کیا. میں اس وقت 30 شہروں کے دوروں پر ہوں. ہماری جو ایک نیا پروگرام ہے احساس راشن رعایت، جو احساس نیشنل بینک آف پاکستان کے ساتھ جو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، اس سلسلے میں 30 شہروں کے آگاہی دورے پہ میں ہوں. اور اس کے ساتھ میں نے اپنا احساس کا ایک براڈر دورہ بھی ملا لیا ہے، کیونکہ اگلے آج اور کل ہم ملتان اور ساہیوال میں کچھ اپنے سینئر عملے کے ساتھ جو ڈفرینٹ احساس پروگرامز ہیں ان کے ریویو کے لیے بھی میں یہاں آئی ہوں. احساس جیسے کہ آپ جانتے ہیں سماجی تحفظ کی ایک پالیسی ہے، ایک پالیسی فریم ورک ہے جس میں 16 قسم کے پروگرامز ہیں جو مستحق ڈفرینٹ کیٹیگریز مستحق لوگوں کی ہوتی ہیں. بچے ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، بیوائیں ہوتی ہیں، یتیم ہوتے ہیں، غریب خاندان ہوتے ہیں، غریب خواتین ہیں، معذور ہے، مزدور ہے، بے روزگار ہے. تو ان تمام ضرورت مند لوگوں کے لیے احساس نے 16 ڈفرینٹ قسم کے پروگرام بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ ہر قسم کی ضرورت ہر کی ضرورت اور ہوتی ہے. ایک 5ویں کلاس کی بچی جس کو ماں نے اسکول سے نکال دینا ہے کیونکہ ان کے پاس بس کے پیسے نہیں ہیں، اس کی ضرورت اس 30 سال کے لڑکے سے بالکل مختلف ہوگی جس کو انڈر گریجویٹ پڑھائی کے لیے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور جس نے مزدوری کرنی ہے. ایک لیبرر جو بجوڑ ایجنسی سے آیا ہے اور وہ فٹ پاتھ پہ سوتا ہے، اس عورت سے بالکل فرق ضرورت ہوگی جس کو اپنی نئی سلائی مشین کے لیے پیسے چاہیے. اس لیے کبھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ احساس میں اتنے زیادہ پروگرام کیوں ہیں، اور ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ احساس اس لیے پروگرام ہے کیونکہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کی ضرورتیں بڑی، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، ڈائیورس ہیں، مختلف ہیں. تو ہمارا احساس کفالت ہے جو سب سے بڑا پروگرام ہے. تقریباً 80 لاکھ خاندانوں کو 12,000 کا جو پروگرام ہے، میرے خیال سے 12,000 تو اب سب کو ہی معلوم ہے، وہ 12,000 اب بہت جلد 13,000 ہو جائیں گے. حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا، تو 12,000 لوگوں کی کفالت کا یہ پروگرام ہے. پھر اس سے منسلک ایک پروگرام ہے، انہی خاندانوں کے بچوں کو ہم تعلیمی وظائف دیتے ہیں. یہ ایک بہت اہم پروگرام ہے جس پہ 3 سال سے اس کو ایکسپینڈ کرنے کا ہم کام کر رہے ہیں، اور اب وہ پائے تکمیل تک پہنچا ہے. تو اس آگاہی مہم میں میرے لیے یہ بھی بہت اہم ہے کہ میں اس کی آگاہی کا پروسیس شروع کروں. اس کو احساس تعلیمی وظائف کہتے ہیں. تو احساس کفالت، احساس تعلیمی وظائف، پھر احساس راشن رعایت کا نیا پروگرام ہے، اہم پروگرام ہے. اس کو ہم شروع کر رہے ہیں. اس کو بہت وسیع کیا جا سکتا ہے. اگلے 6 مہینے ہمارے لیے بہت اہم ہیں. 2 کروڑ خاندانوں کے لیے ماہانہ رعایت کا پروگرام ہے. پھر آپ کی ڈاکومنٹری بھی تیار ہے. جی میں بھی دکھاتی ہوں. پھر احساس نشو و نما ہے، بچوں کو سٹنٹنگ سے روک تھام کے لیے پروگرام ہے. یہ فی الحال مخصوص ڈسٹرکٹس میں ہے اور ملتان سے قریب یہ خانے وال میں ہے، اور اس کو ملک گیر سطح پر ہم لے جا رہے ہیں. پھر احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ہے، ملک گیر پروگرام ہے. احساس بلا سود قرضہ ہے، احساس آمدن ہے، احساس کی پناہ گاہیں ہیں. تو احساس میں بہت سے پروگرام ہیں. ان 2 دنوں میں 3 پروگراموں پہ فوکس کر رہی ہوں. ایک تو کیونکہ یہاں پہ میڈیا کے ساتھی بھی ہیں، میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارا نیا سروے اب پائے تکمیل کو پہنچ گیا ہے. اور نیا سروے اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ اس کی بنیاد پر مستحقین کا فیصلہ ہوتا ہے. تو ہم نے ایک پورٹل بنا دیا ہے، احساس tracking.pas.gov.pk، احساس tracking.pas.gov.pk. وہاں پہ اپنا سروے فارم کا نمبر یا شناختی کارڈ نمبر ڈال کے آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا آپ احساس کفالت کے لیے اہل ہیں، بچوں کے تعلیمی وظائف کے لیے اہل ہیں، راشن رعایت کے لیے اہل ہیں. اور جن لوگوں کے قوائف ہمارے پاس مکمل نہیں ہیں ان کو پھر ہدایات دی جاتی ہیں کہ وہ کیا کریں. تو آج تفصیل سے تو ہم بات راشن رعایت کی کریں گے، مگر کیونکہ یہ ایک بہت اہم ہمارے لیے مائل سٹون ہے
تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے توسط سے لوگوں کے کان میں یہ بات چلے. آپ لوگ سب گھریلو ملازمین ہیں, آپ کے پاس ان کے رشتہ دار ہیں, وہ اپنے گاؤں میں جاتے ہیں, ہم سب کی کمیونٹیز میں آؤٹ ریچ ہیں, تو جتنا زیادہ ہمارا میسج پہنچ سکتا ہے. asas.tracking.pass.gov.pk اور لوگوں کو ہیلپ کریں, کیونکہ لوگوں کو آپ نیویگیٹ کریں کہ جی کس طرح سے, کیونکہ ابھی ہم چیمبر میں بیٹھے ہیں اور انجمن تاجران کے تمام بھائی اور ایک بہن ہماری یہاں موجود ہیں. تو میں آپ کے توسط سے ریٹیلر کمیونٹی کو, جو ہمارے کریانہ مالکان ہیں, ان تک احساس راشن کی کچھ تفصیلات پہنچانا چاہتی ہوں. احساس راشن رعایت جو ہے 2 کروڑ خاندانوں کا پروگرام ہے. مطلب یہ بہت بڑا پروگرام ہے اگر یہ اچھی طرح ایگزیکیوٹ ہو جائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری پوری کوشش ہے, محنت بھی ہے. اور یہ جو پروگرام ہے اس میں 1000 روپے کی رعایت دی جا رہی ہے ماہانہ خاندان کے لیے 3 اشیاء خوردنی پہ, آٹے پہ, دالوں پر اور پکانے کے تیل یا گھی پر. 55 روپے دالوں پہ فی کلو رعایت ہے, 105 روپے جو ہے وہ رعایت ہے گھی یا پکانے کے تیل پر, اور 22 روپے فی کلو آٹے پر رعایت ہے. اس نظام میں آنے کے لیے ایک ڈیجیٹل ایپ ہے جو آپ اپنے اینڈرائڈ فون پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کی ایک ویڈیو ہے, وہ آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ پروسیس سمجھ لیں. کریانہ دکان کے اینڈ پر ایک ایپ ہوگی, اور جو مستحق لوگ ہوں گے وہ اپنا شناختی کارڈ کے ساتھ موبائل فون لے کے دکان پہ جائیں گے. اس وقت جو ہے وہ رجسٹریشنز کا مرحلہ چل رہا ہے, اور اب وہ آخری مراحل میں ہے کیونکہ اس کے بعد جانچ پڑتال شروع ہوگی. رجسٹریشن 2 طرح کی ہو رہی ہے. جو لوگ ہیں وہ اپنا شناختی کارڈ نمبر 8171 سے اس موبائل سے بھیجیں جس پر ان کی سم رجسٹر ہو, 8171 پر. اور جو کریانہ مالکان ہیں وہ asasration.pass.gov.pk پہ رجسٹر ہوتے ہیں. asasration.pass.gov.pk پہ وہاں ان سے کچھ کوائف لیے جاتے ہیں, خاص طور پر ان کا بینک اکاؤنٹ. بینک اکاؤنٹ کسی بھی بینک میں ہے تو آپ اس کی انٹری ڈالیں, اور اگر آپ کے کریانہ مالکان کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو وہ نیشنل بینک کے قریبی برانچ میں جائیں, وہاں ان کو معلوم ہے کہ ان کا بہت جلدی اکاؤنٹ کھلنا ہے. تو پہلے ہم ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں, پھر میں اس کی کچھ اور ڈیٹیلز بتاؤں. احساس راشن رعایت پروگرام کا کام تیزی سے جاری ہے. وزیر اعظم کی خاص ہدایت پر احساس راشن رعایت پروگرام لایا جا رہا ہے. یہ 50,000 سے کم ماہانہ آمدن والے 2 کروڑ جو اس ویڈیو میں نہیں ہیں, اور یقیناً آپ کے وہ سوال ہوں گے. ایک تو یہ کہ اس میں کون کریانہ ہے, اس میں ہر کوئی آ سکتا ہے. یہ اوپن سسٹم ہے, کوئی بھی کریانہ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں اگر وہ جانچ پڑتال, کیونکہ کریانہ کی تھوڑی سی جانچ پڑتال بھی ہوگی کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی بچہ ڈرائنگ روم میں ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے شروع کر رہا ہے. تو بڑے سے بڑا سٹور بھی, اور اگر ایک عورت اپنی گھر میں اس نے ایک کمرے کی دکان بنائی ہوئی ہے وہ بھی اس میں ایلیجیبل ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کوئی فیوریٹ دکاندار ہیں اور ان کی فیوریٹزم ہو رہی ہے. اوپن ایکو سسٹم ہے, نمبر 1. سیکنڈلی آپ پوچھیں گے کہ دکاندار کا اس میں کیا انسینٹیو ہے, تو ہم نے دکاندار کو 8% انسینٹیو دے دیا. 1000 روپے کی وہ سبسڈی پروسیس کرے گا, اس کو 80 روپے اوپر ملیں گے. یہ کسی بھی پروگرام پہ ہائیسٹ انسینٹیو ہے, کیونکہ دکاندار حکومت کی ایک ویلفیئر میں کیونکہ معاونت کر رہے ہیں تو یہ ان کا حق بنتا ہے. اس کے علاوہ بہت ہی جلدی نیشنل بینک کی ایک اسکیم آ رہی ہے, پرائز اسکیم, کہ جو بھی دکاندار اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے قرعہ اندازی کے ذریعے گاڑیاں, موٹر سائیکل, عمرے کے ٹکٹ, موبائل فون, قیمتی انعامات, ہر 3 مہینے کے بعد یہ انعامی اسکیم ہوگی. ہم سے کیونکہ ہم فیلڈ میں بہت جاتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں جی ہم اس سے ٹیکس نیٹ میں تو نہیں آئیں گے. دیکھیں, ہمیں جو اگر دن میں کوئی 10 ٹرانزیکشنز پروسیس کرتا ہے تو ہمیں نہیں پتہ
کہ وہ ایک چھوٹی اماں اپنے گاؤں کے کمرے میں کر رہی ہے یا وہ بڑے سے بڑا منی مارکیٹ کر رہا ہے. ہمارے پاس کوئی انوینٹری ایکسپوز نہیں ہوتی. تو یہ ٹیکس نیٹ میں لانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے, یہ سبسڈی دینے کا پروگرام ہے, ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کا پروگرام ہے. پھر ہمارے سے سوال ہوتا ہے کہ جس میں مٹیریل کون سا ہوگا, کیونکہ اکثر جو سبسڈی کا پروگرام ہوتا ہے جیسے یوٹیلیٹی سٹور پہ ہوتا ہے تو وہ سبسڈائز آٹا اور ہوتا ہے, سبسڈائز چینی اور ہوتی ہے, سبسڈائز دال ہوتا ہے, وہ گندی کوالٹی کے ہوتے ہیں. اس میں ہم نے نظام یہ رکھا ہے کہ اگر کوئی ڈالڈا لے گا تو اس کے اوپر بھی 105 روپے, اگر کوئی سب سے برا گھی لے گا تو اس پہ بھی 105 روپے. سامان دکاندار کا, اور ہم نے پرائس سیٹنگ میں بھی اس کو لیوے دی ہوئی ہے, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں نا ہمارے اسلام آباد میں کوسار مارکیٹ میں پرائس اور ہوتی ہے, اپارے میں اور ہوتی ہے, راجہ بازار میں اور ہوتی ہے. تو ڈی سی کے جو پرائس پرسکرائبڈ ہیں کیوں اس سے ہم نے تھوڑی سی لیٹیچیوڈ بھی رکھا ہے کہ اگر کوئی مارکیٹ فلکچویشن ہو تو, کیونکہ ہمیں نہیں فرق پڑتا آپ کس پرائس پہ بیچتے ہیں, ہم نے تو 22 روپے ہی دینے ہیں آٹے کے کلو پہ, ہم نے تو 105 روپے ہی دینا ہے. تو پرائس کا, اور ایک اور ہم سے سوال ہوتا ہے کہ دکاندار کو پیسے کب ملیں گے, کیونکہ اس نے تو 3000 روپے کے بل پہ آج دے دی ڈسکاؤنٹ, اس نے 970 کی ڈسکاؤنٹ جو آپ نے دیکھی, جی بالکل, تو اس کو 970 پلس 80 روپیز کب ملیں گے, جی تو یہ ود ان 48 آورس اس کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جائیں گے. ویری نائس, یہ بہت اچھا, بہت اچھا. تو یہ جو ہے یہ ہم نے سہولت رکھی ہے. سسٹم بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے, سمپل ہے کہ ادھر ایپ ہے. صرف اس میں جو خاص چیز یہ ہے کہ دکاندار کے لیے بھی اور فیملی کے لیے بھی جو موبائل فون یوز ہو سم اسی پہ رجسٹرڈ ہو. مطلب میرا موبائل فون اگر کسی اور کے نام پہ رجسٹرڈ ہے تو میں اس سے ریکویسٹ نہیں بھیج سکتی, اور اگر بھیجیں گے تو وہ رجسٹر نہیں ہوں گے, کیونکہ ہمارا نظام پیچھے سے چیک کرتا ہے کہ موبائل فون اور آئی ڈی کارڈ رجسٹرڈ ہیں. کیونکہ ہماری ازمپشن یہ ہے کہ گھر میں اگر بیٹے نے رجسٹر کیا اور اس کا آئی ڈی کارڈ اور فون ہمارے سسٹم میں لاگڈ ہے تو ہو سکتا ہے اس کا بھائی لے جائے, وہ ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. آئی ڈی کارڈ اور فون ہو سکتا ہے باپ لے جائے, ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. مگر اس کے چانسز بہت کم ہیں کہ کوئی اس کا موبائل فون بھی چوری کر لے اور آئی ڈی کارڈ بھی چوری کر لے. تو ہمیں یہ جو سماجی تحفظ کے جو پروگرام ہم چلاتے ہیں اس میں ہماری جو سب سے بڑی وری ہوتی ہے وہ چوری ہوتی ہے, کہ جس میں چوری کو کیسے روکیں گے, کیونکہ یہ ایک سٹاک ریالٹی ہے. جہاں بھی پیسے کی موومنٹ ہوتی ہے وہاں چور اور بدعنوان عناصر بہت متحرک ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی آپ کے سامنے چیز رکھنی تھی. ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے, یہ ویلفیئر کا کام ہے. آپ لوگ موبلائز نہیں ہوں گے تو یہ پروگرام سکسیسفل نہیں ہوگا. آپ لوگ اس پروگرام کو اون کریں گے, اپنی ایسوسیشنز کو, خاص طور پہ چھوٹی چھوٹی دکانوں کو موبلائز کریں گے. اور جب بڑی دکان کوئی چیز اڈاپٹ کرتی ہے تو پھر چھوٹا دکاندار بھی کہتا ہے کہ جی یہ بڑی دکان پہ چل رہا ہے, ان کے باہر بورڈ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں, دکانوں کے باہر بورڈ لگائیں. جب یہ لائیو ہو تو اب اسپیشل کاؤنٹرز لگائیں, سبسڈی پروسیس کریں, اور جو چھوٹے چھوٹے ایکٹرز ہیں ان کو بھی آن بورڈ لائیں. تو یہ کچھ گزارشات ہیں. وڈ یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ؟ جی مہربانی جی, بہت بہت اچھا. سب سے اہم بات تھی شاید وہ میں بتانا بھول گئی کہ یہ جو 8% کمیشن ہے یہ ٹیکس فری ہے اس پہ. اور یہ جو کریانہ مالکان کے جو انسینٹیوز ہیں, یہ 2 کابینہ کی جو میٹنگز ہیں اس میں زیر بحث آئے ہیں. اور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ کسی بھی کابینہ کے ممبر نے اس کی مخالفت نہیں کی. سب کابینہ کے ممبر اس بات پہ متفق تھے کہ جو تاجر برادری ہے ان کو یہ 8% انسینٹیو ٹیکس فری دینا بالکل جائز ہے. اور یہ میں آپ کو دوبارہ کنفرم کر سکتی ہوں کہ یہ جو 8% انسینٹیو ہے یہ ٹیکس فری ہے. مہربانی جی. اب ہم آفاق انصاری صاحب, پریزیڈنٹ کریانہ ایسوسی ایشن ملتان, ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کی ممبر ہیں اور
جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایجوکیشن، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے سب سے پہلے اساس اسکول اسٹائپنڈس کا ذکر کیا کہ وہ بہت وسیع پروگرام ہے ہر یونین کونسل میں. ہمارے لیے اس وقت وہ سب سے اہم ہے، کیونکہ اس میں نہ صرف بچوں کو کچی جماعت سے 12ویں جماعت تک اسٹائپنڈس ملتے ہیں، مگر لڑکیوں کا وظیفہ لڑکوں سے زیادہ ہے، اور پاکستان واحد ملک ہے جس میں یہ لڑکیوں کا وظیفہ لڑکوں سے زیادہ ہے. اور ہمارے ڈی جی صاحب اس پروگرام کے ہیڈ اس وقت میرے ساتھ آئے ہیں، جو آپ کو مزید تفصیل بھی بتا سکتے ہیں. 5ویں جماعت کے بعد ہم نے لڑکیوں کے لیے ایک اسپیشل پرائز رکھا ہوا ہے تاکہ وہ 6th کلاس میں جائیں. وہاں ڈراپ آؤٹ بہت ہوتا ہے. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایجوکیشن از کریٹیکل. ابھی بھائی نے بات کی لونز کی، آمدن بڑھانے کی اپرچونٹیز، دیٹ از ایبسلیوٹلی کریٹیکل. مگر یہ جو راشن پروگرام ہے یہ کیوں لایا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے لایا جا رہا ہے کیونکہ کچھ انفلیشنری پریشرز ہیں. کووڈ کے بعد سپلائی چینز ڈسرپٹ ہوئی ہیں، فریٹ بڑھ گیا ہے، تیل کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، ہر چیز کی سپلائی ڈسرپٹ ہو رہی ہے، سپلائی چینز ڈسرپٹ ہو رہی ہیں. تو اس کا اثر ہماری قیمتوں پہ بھی پڑا ہے. تو اس تناظر میں لوگوں کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دینا اشیائی خوردنی پر کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ تھی. تو یہ پروگرام اس لیے لایا جا رہا ہے. شاید ہم کو تو فرق اتنا نہیں پڑتا، مگر پاکستان میں ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے جس کو آٹے پہ 22 روپے رعایت، تیل پہ 105 روپے رعایت، 300 کے سودے پہ 900 کی رعایت، ان کے لیے 3000 کے سودے پہ 1000 روپے کی رعایت ان کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے. تو یہ اس تناظر میں لایا جا رہا ہے. اور شوگر جو آپ نے کہا، دیکھیے شوگر جو ہے ایک ریگریس، اس کی کوئی نیوٹریشنل ویلیو نہیں ہے. تو شوگر پہ سبسڈی جو ہے ایک ریگریسو چیز ہے. شوگر پہ سبسڈی اس لیے ہم نے نہیں دی، جو بیسک چیزیں تھیں اس پہ دی ہے. ہماری قوم کو شوگر چاہیے. ہاں، مگر قوم کو پتہ چلنا چاہیے، قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہیلدی کیا چیز ہے اور ان ہیلدی کیا ہے. خواجہ ندیم صاحب پلیز کوشچن. جی جی پلیز. ایک آپ ہیلتھ پروگرام پہ آپ کر رہی ہیں کافی، تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو فیملی پلاننگ کے اوپر اویئرنیس کرائیں. دیٹس ویری امپورٹنٹ فار آور کنٹری. بہت ضروری ہے فیملی پلاننگ پروگرام، اتنے ضروری، کیونکہ جب تک ہم اپنی پاپولیشن پر کنٹرول نہیں کریں گے تو ہم نہیں ترقی کر سکتے. اور ایک میں لاسٹ ایئر کوشچن ساتھ میں بتا دیتی ہوں کہ ہمارے ملک میں خواتین کے اوپر کتنا تشدد کیا جا رہا ہے. کیا کیا جا رہا ہے خواتین کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. کتنی لوگ خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ابھی تک آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس کو جتنی زیادتی کی اور کس کو آج تک سزا ملی ہے. تو پلیز یہ دو میرے کوشچن جن کا مجھے سوال چاہیے، اور پلیز یہ پریزیڈنٹ صاحب کو بتائیں. ایک فیملی پلاننگ پروگرام از ویری امپورٹنٹ، اور خواتین کو جو ہراس کیا جاتا ہے اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، اور ابھی تک آپ نے کس کو سزا دی ہے. جب تک آپ چوک میں لا کے نہیں دیں گی سزا، تب تک یہ دنیا نہیں ٹھیک ہوگی. تو پلیز اگر کس کو برا لگے تو مجھے نہیں، لیکن یہ ہمارے جب تک ہم ان چیزوں پہ کنٹرول نہیں کریں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے. تھینک یو. بالکل آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. آئی کوڈنٹ اگری مور ود یو. فیملی پلاننگ جو ہے اس کو پریزیڈنٹ الوی جو اس کی ٹاسک فورس کی چیئر ہیں، اور وہ ان کی ڈائریکٹلی انڈر واچ ہے. اور جہاں پر خواتین پر تشدد کا وہ ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی ہفتے اپر ہاؤس نے کچھ بڑی پروگریسو لیجسلیشن کے جو بلز ہیں ان کو اپروو کیا ہے. ہماری منسٹری آف ہیومن رائٹس اس سبجیکٹ کو دیکھتی ہے. تو اینٹی ریپ لیجسلیشن بھی، ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر بھی ابھی پچھلے ہی ہفتے میں سینٹ نے بلز پاس کیے ہیں. چائلڈ ابیوز پہ بھی. جب تک سختی نہیں، چائلڈ ابیوز کتنی ہماری بڑھ گئی ہے. آج آتے پتہ چلتا ہے واقعہ، ابھی اس کی یہ نہیں، اس کے اوپر دیکھا جا رہا ہے کہ دوسرا ہو جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بالکل. دبئی میں یا یو اے میں جائیں، سعودی عرب ان جگہوں پہ جائیں، کوئی اس طرح کا کچھ نہیں ہے ایسا، کیونکہ وہاں پہ پاور اسٹرانگ ہے. جی خواجہ ندیم صاحب پلیز کوشچن.
جی میم، ایک تو یہ فرمائیے کہ کون ایلیجیبل ہوگا اس پروگرام کے لیے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ اینڈرائڈ فون ہونا نہیں ہے. اور جہاں تک آپ کا سوال تھا ایلیجیبلٹی کا، تو ہم نے ابھی اپنا سروے مکمل کیا ہے، اور وہ سروے میں ایک سائنٹیفک پروسیس ہے کہ ہر گھر کا ایک سکور ہوتا ہے، ایسٹ بیس سکور، کہ آپ کی کس طرح کے گھر میں رہتے ہیں، چھت کچی ہے یا پکی ہے، گھر پکا ہے کچا ہے، مویشی ہیں یا نہیں، گاڑی، موٹر سائیکل، واشنگ مشین، ٹی وی، گھر میں کتنے لوگ ہیں. اس سے ایک آپ کا ایک غربت کا سکور نکلتا ہے. تو اس کے بیسس پہ ہم نے ایک کٹ آف سکور ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، اور کیبنٹ کا ڈیسیجن یہ ہے کہ 20 ملین فیملیز کو یہ بینیفٹ دینا ہے. تو جب ہم اس وقت ہم انالیسس کر رہے ہیں، جو انیشل ہمارے پاس تقریباً کوئی 12 ملین اپلیکیشنز آئی ہیں، تو اس وقت ہم انالیسس کر رہے ہیں کہ اس میں سے کتنے لوگ کس سکور پہ آتے ہیں. جی پلیز. میں پلیز. ہاں ہاں. go ahead. بھائی نے ابھی بات کی. دیکھیے، آپ کا پروگرام کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے، وہ آپ کتنے ریگر سے اس کو ڈیزائن کرتے ہیں، یہ اس پہ منحصر ہوتا ہے. مجھے اب 3 سال ہو گئے ہیں پبلک سیکٹر میں، اینڈ آئی ایم کنونسڈ کہ اگر آپ نے کرپشن کرنی ہے تو آپ پروگرام کی داغ بیل میں ہی وہ ایمبیڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو سٹارٹنگ پوائنٹ پہ پتہ ہوتا ہے کہ اس میں سے پیسے کیسے نکل سکتے ہیں. تو ہمارے احساس میں جب پروگرام ڈیزائن ہوتا ہے، سب سے لینتھی ڈسکشنز تب ہوتی ہیں کہ وار گیمنگ ہوتی ہے. اچھا، کوئی چوری یوں اگر کرے گا تو اس کا کس طرح توڑا ہے، انسینٹیو سٹرکچرز کہاں رکھنے ہیں. ٹھیک ہے نا، دکاندار کو اگر 1000 روپے پہ 80 روپے ملے گا تو اس کو چوری کرنے کی کیوں ضرورت ہے. اس کو پرائز بھی مل رہا ہے، اس کو 80 روپے اور بھی مل رہا ہے، اور اس کو اور اس کو 48 گھنٹے میں مل رہا ہے، اور اس کی سٹیٹمنٹ میں آ رہا ہے، اور اس کا فٹ فال بھی بڑھ رہا ہے. اس کو کیا ضرورت ہے چوری کرنے کی. تو ہم نے اس کا انسینٹیو سٹرکچر ہی اس طرح لائن کیا ہے کہ وہ دکاندار امپاور ہو اور وہ چوری کی طرف دیکھے نا. پھر دوسری طرف ہم نے جو بینیفیشری ہے اس کے کنٹرول کیا رکھے ہیں. ہم خالی آئیڈینٹی کارڈ بھی تو رکھ سکتے تھے نا. ہمیں کیا ضرورت تھی کہ وہ 1 ٹائم پاسورڈ رکھا، اس کے لیے اتنا بڑا نظام بنایا، 3 مہینے کی انویسٹمنٹ کی. اور یہ جہاں تک ہم پہنچے ہیں کہ 200 لائن آئٹم کا ایک ورک پلان ہے جو آلٹرنیٹ ڈے پہ جس کو مانیٹر کیا جاتا ہے. تو اگر ایک کوئک اینڈ ڈرٹی جاب کرنا تھا اور اس میں بھلے کرپشن ہوتی رہے تو وہ تو بڑی آسان چیز تھی. میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ گورنمنٹس بہت پاورفل چیز ہوتی ہے، اور اگر کوئی کرپشن کرنا چاہے تو وہ پہلے ہی اس میں وہ کرپشن کی ڈیزائن لیول پہ ہی ڈال سکتے ہیں، اور لوگ ڈالتے تھے. I know for sure ڈالتے تھے، اور کس طرح سے ڈالتے تھے. بیت المال اور زکوٰۃ میں ہوتا ہے میڈم. جی بالکل. اچھا جی، ہم جانتے ہیں کہ میڈم آج صبح اسلام آباد سے روانہ ہوئی ارلی مارننگ. بہت خوشی ہے کہ ابھی میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی میں تھی، تو ڈی سی صاحب نے میرے سے پہلے ٹیبل ان کے پاس تھا کہ جی ہمارا ٹارگٹ 9000 تھا، ہم نے 10,000 کر لیا ہے. ڈی سی سول ایڈمنسٹریشن پوری طرح اس پروگرام میں جیلڈ ہے. پھر مجھے یہ بھی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ پروگرام کیا ہے، اس کی رجسٹریشنز ہو رہی ہیں، اور آپ اس وقت پرابلمز لے کے آ رہے ہیں، وچ از ایگزیکٹلی واٹ. ہاں بالکل. تو ان بچوں نے بہت محنت کی ہے، اور پنجاب پورے ملک میں رجسٹریشنز میں سب سے آگے ہے، اور پنجاب میں ملتان سب سے آگے ہے. تو میں مبارکباد بھی لڑکوں کو دینا چاہتی ہوں. دیکھیے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم پروگرام لے کے جاتے ہیں ایک جگہ، اور وہاں جرنلسٹ بھی اور سول ایڈمنسٹریشن اور سب ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ کیا چیز ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو
ہمارے لیے بڑے انکریجنگ ہے. آپ کو بھی پتہ ہے اور آپ ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں اور آپ کو مسائل بھی ایپ کے پتہ ہیں اور آپ کی بڑی اچھی اور کانکریٹ سجیشنز بھی ہیں اور آپ سول ایڈمنسٹریشن کی پوری طرح اونرشپ لیڈرشپ ایگزیکیوشن ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں ایپ پہ بڑی ریسرچ ہوئی ہے. ہمارے نیشنل بینک نے بہت ریسرچ کی ہے. ایک دفعہ جب ایپ ڈاؤن لوڈ ہو جائے اس میں سٹارٹ اپ مسئلہ ہے تھوڑا سا وہ ہے کہ جی آپ رجسٹر کریں آپ کا آئی ڈی کارڈ آپ کا بینک اکاؤنٹ آپ کی کنفیگریشن. اس کے بعد وہ بہت آسان ہے کہ جی آپ نے کھولنی ہے اور 3 تصویریں سامنے آ جانی ہیں. بٹ پہلی دفعہ ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے. اینڈ آئی تھنک اٹ از لاؤڈ اینڈ کلیئر. وی نیڈ ٹو جی بالکل پے ٹھیک. مور ہاں اٹینشن. پلیز ایسا ہے کہ ہماری ساری نیشنل بینک کی برانچز ساری اویلیبل ہیں. یو کین واک انٹو اینی نیشنل